السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ وی لاگ شروع کرنے سے پہلے یہی میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو MS کو میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے سارے وی لاگس اور نوٹیفیکیشنس آپ کو ملیں، اور اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں آئی ہے، بی بی شہید کے بعد 2008 سے لے کے، اور یہ تقریباً 17-18 سال کے بعد یہ پورے سندھ پہ چھائی ہوئی ہے، اور عوام کو بھٹو سے، بی بی شہید سے ایک عشق ہے۔ اس عشق کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ایسے ایسے لیڈر بھی منتخب ہو جاتے ہیں جن کو اپنے گاؤں میں بھی کچھ لوگ کم ہی پہچانتے ہیں، لیکن یہ دعا کریں ذوالفقار علی بھٹو کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کو، کہ ان کے بدولت اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ اور کئی ایسے دوست بھی میرے ہیں جن کو میں پرسنل جانتا ہوں کہ 2008 سے پہلے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا۔ آج وہ بہت بڑے اسٹیٹس کے مالک ہیں، بہت بڑے ان کے پاس رتبے ہیں، پورٹ فولیوز ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے۔ اب حال ہی میں، بلکہ کل، ایک بچکانہ حرکت ہوئی ہے، میں تو اس کو بچکانہ حرکت کہوں گا، جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر اویس قادری شاہ صاحب کو قائم مقام گورنر بنایا گیا ہے، کیونکہ کامران ٹیسوری صاحب چھٹیوں پہ ہیں۔ تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب گورنر چھٹی پہ ہوگا تو اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ قائم مقام گورنر ہوگا۔ تو ان کو پتہ نہیں کیا سوجھی کہ ان کو ایک لا اینڈ آرڈر کی کانفرنس کرنی پڑ گئی محرم کے حوالے سے، اور وہ بھی گورنر ہاؤس میں۔ پتہ چلا کہ جی گورنر ہاؤس پورا بند ہے، جہاں کانفرنسز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، وہ چابیاں ہی نہیں ہیں۔ اور کوئی کہنے لگا اسٹاف وہاں کا کہ وہ صاحب خود اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کوئی کیسی بات کر رہا تھا، کوئی کیسی بات کر رہا تھا۔ شاہ صاحب، اویس قادری شاہ صاحب واپس آ کے اپنے چیمبر میں بیٹھ گئے۔ پھر سائیں مراد علی شاہ صاحب آئے، چیف منسٹر سندھ۔ انہوں نے بجائے ڈائریکٹ وہاں اسمبلی جانے کے اسپیکر کے چیمبر میں گئے، ان کے ساتھ کچھ بات کی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اویس قادری شاہ صاحب سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے اور آئینی پٹیشن داخل کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور گورنر صاحب چابیاں لے کے چلے گئے ہیں، اور میں اجلاس کرنا چاہتا ہوں، میں روزمرہ کے کام اکلانا چاہتا ہوں، تو میرے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اسی وقت سندھ ہائی کورٹ نے حکم صادر کیا کہ گورنر ہاؤس کو کھولا جائے اور شاہ صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد گورنر کا ترجمان کا اپنا بیان آیا کہ جی یہ غلط فہمی کے بنیاد پہ ہوا، کوئی چابیاں وغیرہ گورنر صاحب اپنے ساتھ نہیں لے گئے، سب کچھ ادھر ہی تھا، لیکن یہ غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے، کورٹ تک پہنچ گئے۔ اب یہ ایک تو تھا ان کا حکومت کا نظریہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو، اور اس کے بعد ترجمان کا۔ آپ کو یاد ہوگا جب چیف منسٹر صاحب نے بجٹ کی اسپیچ کی، اس وقت جس طرح بچکانہ حرکت MQM والوں نے کی، اور جس طرح انہوں نے شور شرابہ کیا، اور علامہ حفیظ شاہ صاحب کو اپنی بجٹ اسپیچ صرف خود ہی سن سکتے تھے، لیکن کسی بھی ممبر نے پوری تقریر نہیں سنی کہ اس میں کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیا نہیں رکھی ہوئی ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا ٹیکس ہیں، کیا نہیں ہے۔ بہرحال تقریر ختم ہوئی، اس کے بعد شور شرابہ بھی ختم ہوا۔ یعنی اسٹارٹ وہیں سے ہوا۔ یہ کس نے کروایا، کیوں کروایا، اس کی بھی سازش ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی ایک جانچ ہونی چاہیے۔ وہیں سے معاملات بگڑے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل میں پیپلز پارٹی اور MQM ساتھ ہے، اور بلاول بھٹو زلداری کی سربراہی میں جو ایک بہت ہی ہائی لیول کا وفد جو فارن کنٹریز گیا تھا پاکستان کی پوزیشن کو واضح کرنے، اس میں فیصل سبزواری جو MQM کے سینئر لیڈر ہیں وہ بھی اس میں شامل تھا، اور وہاں سینٹرل میں یہ دونوں آرام سے کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سندھ میں کیا ہوا، جو MQM نے اس طرح بڑا ہنگامہ شروع کر دیا، اور اس کا دنیا نے پورے نے دیکھا، پورے چاروں صوبوں میں
اسمبلی کے اجلاس ہوئے، پنجاب میں بھی تھوڑا بہت یہ ہوا، لیکن اس قسم کا واقعہ پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے کہیں نہیں ہوا۔ یعنی چیف منسٹر کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی جائے، چیف منسٹر کے ساتھ اس طرح قسم کا ہنگامہ کیا جائے، تو اس میں پھر پی ٹی آئی والوں نے بھی ایم کیو ایم کا ساتھ دیا، اور دونوں نے مل کے اپنی حکومت کو، جو اس کے انڈائریکٹلی الائز تھے، ان کا بجٹ اسپیچ کو انہوں نے خانہ خراب کر دیا۔ اب یہ ڈیسیشن میکر، اس کا ڈیسیشن کس نے لیا، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا، اور یہ اس کا بدلہ پھر حکومت نے لیا گورنر کو، ایم کیو ایم کو میرے خیال میں بدنام کرنے کے لیے، کہ وہ ابھی گیا ہی ہے۔ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی کانفرنس محرم الحرام کے حوالے سے کرنی تھی۔ کیا تھا یہ گیم، کیا تھی؟ کیوں اپنے آپ کو ہم نے اوروں کے سامنے اپنا پیٹ دکھایا؟ یہ تو ایک بہت ہی حکومت کے خلاف بھی بات جاتی ہے کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، میرے خیال میں جب سے پاکستان قائم ہوا ہے، ایسا واقعہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کوئی اسپیکر گورنر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں جا کے آرڈر لے آئے اور پھر وہ گورنر ہاؤس کھلے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے، نہ صرف شاہ صاحب کے لیے، سید مراد علی شاہ صاحب کے لیے بھی۔ وہ چیف منسٹر آف سندھ ہے، پوری گورنمنٹ اس کی ہے، وہ ایک دن صبر کر لیتے، وہ وہاں ہی کوئی اجلاس طلب کر لیتے، اپنے سی ایم ہاؤس میں ہی کر لیتے۔ یہ ایک سیاسی چال کے طرح پہلے ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو نچلے سطح تک لے آئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہائی کورٹ تک پہنچ گئے۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، اس طرح حکومت کا فائدہ عوام کو نہیں ملتا۔ آپ خود دیکھیں، مارکیٹ میں چلے کے جائیں دیکھیں، ابھی بجٹ منظور بھی نہیں ہوا، نہ وفاقی منظور ہوا ہے، نہ صوبائی ہوا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی۔ آپ کسی رکشے والے کو روک کے دیکھیں، ٹیکسی والے کو روک کے دیکھیں، آپ کو ایسے ریٹس بتائے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ جی بجٹ میں بڑھ گیا ہے۔ ارے بابا، ابھی بجٹ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، ابھی تو باتیں ہوئی ہیں، لیکن غریبوں کا جو برا حال ابھی سے شروع ہو گیا ہے، غریب جو بددعائیں دے رہے ہیں حکومتوں کو، غریب جو آہ و بکا کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ان کے جو مسئلے ہیں اس کو سلجھانا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، خاص کر کے تنخواہ دار طبقہ جو روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، خاص کر کے وہ بھی جب یہ اپنا بجٹ ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ لوگ پھر اپنا بچوں کا جو اسکول کی فیس ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہے یا اور ہیلتھ کی مسئلے ہیں، وہ کیسے پورا کریں گے؟ یہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کر دیں۔ خدا کے واسطے میری سب سے یہ گزارش ہے، سندھ صوبہ ایک امن کا گہوارہ ہے، ایک امن کا صوبہ ہے۔ بجٹ میں جو آپ نے اتنے بڑے ٹیکس رکھے ہیں اس کو تو ختم کریں، غریبوں کا تو کچھ خیال کریں۔ اگلے الیکشن بھی آپ کو لڑنے ہیں، یہ خانہ جنگی کی طرف مت جائیں، یہ اس قسم کی بچکانہ حرکت سے پرہیز کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کے حکومت کی بدنامی ہوگی، بلکہ انٹرنیشنلی سندھ صوبے کی بھی بدنامی ہوگی۔ تو میں آخر میں یہ دونوں پارٹیز سے یہ کہوں گا، وہ مل جل کے سندھ کی خدمت کریں، سندھ کے لیے کام کریں، ملک کے لیے کام کریں، اور اسی میں ہی دونوں کی بھلائی ہے۔